أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا پارہ اس میں سورہ فاتحہ مکمل ہے اور سورہ بقرہ کا کچھ حصہ ہے، اور تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ معظمہ میں اور ابتدائی مکی دور میں یہ نازل ہوئی، اور قرآن کریم کی یہ ایسی سورہ ہے کہ اس کے اندر تمام مضامین کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. اس میں توحید کا ذکر ہے، اس میں رسالت کا ذکر ہے، اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بیان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے استعانت، اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا. سب سے بڑی بات، ہمارا آج اللہ پر جو بھروسہ ہونا چاہیے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. کسی زمانے میں ہمارے جو بزرگ چلے گئے، جو اس میں رخصت ہو گئے، ہمارے دادا، ہمارے جو بزرگ تھے، اسلاف، ہماری یقین اور توکل تھا وہ بالکل پختہ اور پکا تھا. ہمارا نہیں ہے، ہمارا اس طرح کا یقین نہیں ہے جس طرح کا یقین ان لوگوں کا تھا. دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس طرح کا یقین عطا فرمائے. اور دوسرا اس میں ہدایت کی دعا کا تذکرہ، پھر اس میں انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ کہ ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی گئی. اور اہم بات یہ کہ پھر اس میں وہ جو اللہ کے غیظ و غضب کا جن کے ساتھ معاملہ ہوا ان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ کی دعا جو ہے کہ اللہ ہمیں ان کے جیسا ہمارا حشر نہ فرمائے، ان کے ساتھ ہمیں شامل نہ فرمائے. تو یوں کہا جائے کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا، معرفت کا خزانہ اور قرآنی علوم کا ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس میں ہم باقی تمام صورتوں کی، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس کی تک جو صورتیں، ان تمام صورتوں کی جھلک اس سورہ فاتحہ میں دکھتی ہے. قرآن کریم کی تمام صورتوں کی جھلک اس میں نظر آتی ہے. شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے یا یہ معرفت کا مزہ چکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا. اپنے اعتبار سے یہ بڑی اہم سورہ ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی سب سے طویل ترین سورہ جو 286 آیات پر مشتمل ہے. اسے بقرہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بقرہ قرآن کریم میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی نہ کوئی ایک مخصوص واقعہ ہوتا ہے جس واقعے کے تحت وہ سورت نازل ہوئی ہوتی ہے، اور اس واقعے کے تحت اس سورت کا نام بھی اس واقعے کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. اب اس سورہ میں جو واقعہ ہے وہ ہے گائے والا واقعہ. اس گائے والے واقعے کی طرف نسبت کرتے ہوئے سورہ کا نام بھی سورہ بقرہ رکھا گیا. اس کا آغاز ہوا الف لام میم سے، حروف مقطعات. یہ ذہن میں رکھیں، عقیدہ پختہ کر لیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ان کے معانی اور ان کے مفاہیم سے آگاہ نہیں فرمایا. اور یہ بات بھی پلے باندھ لی جائے کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بیان نہیں کیا وہ ہمارے متعلقہ یا ہمارے فہم سے بالا ہے. اگر وہ ہمارے فہم والی کوئی چیزیں ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ضرور ہمیں وہ بیان کر دیتے. تو ہمیں ان کے معانی کے پیچھے دوڑنا نہیں چاہیے. ہمارے یہاں بعض لوگ بڑا کہتے ہیں جی دیکھو جی اس کا آپ اس طرح دیکھیں، جس طرح بعض لوگ بناتے ہیں ایک پوری گردان، جی الف سے یہ ہے، با سے یہ ہے، تا سے یہ ہے. جس طرح ربیع الاول کا مہینہ ہے تو وہ کہتے ہیں جی حروف تہجی نے بھی میلاد منایا. تو فساد تو بلاغت کا نا معاملہ. الف نے کہا بھی شب اسرا کا دولہا آیا، با نے کہا بشیر آیا، تا نے کہا یہ ساری کی ساری باتیں. تو یہ ایک اٹکل پچھو ہے نا، ایک گمان ہے.
الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ سر بین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ اس کے بعد یہ جو سورہ کا آغاز ہوا تو اس میں بڑی اہم باتیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ہمارے لیے وہ بہت اہم ہے۔ خاص طور سے اس کے آغاز ہی میں فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، لیکن اس سے فیض کون اٹھائے گا؟ وہ مخصوص لوگ ہیں جو اس سے فیض یاب ہوں گے، جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ مخصوص لوگ ہیں۔ ہر ایک اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ہر ایک اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو ان مخصوص صفات کا حامل ہوگا۔ پھر وہ صفات بیان کی کہ یہ قرآن کریم ان کی صحیح رہنمائی کر رہی ہے جو کیا کرتے ہیں؟ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، جو کچھ سابقہ انبیاء پر اترا اس پر ایمان لانا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھنا، اور اس کے بعد آخرت پر یقین رکھنا۔ ابتدا میں یہ 5 نشانیاں بیان کی۔ ہم نے درس میں پڑھا، آپ کو یاد ہوگا، ختم نبوت کی سب سے بڑی جو دلیلیں ہیں ان میں ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وہ جو آپ سے پہلے جو کتب نازل ہوئی ان پر اور جو آپ پر نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کتاب اللہ کے بعد، قرآن کریم کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہو سکتی ہے، نہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، ورنہ اس کا لہجہ، اس آیت کا نظم یوں ہوتا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہوتا کہ جو آپ کے بعد نبی آئیں گے یا جو آپ کے بعد کتابیں آئیں گی ان پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، کہا کہ دیکھیں 3 طرح کے لوگ ہیں، ایمان والے، کافر، منافق۔ انسانوں میں یہ 3 کیٹیگریز جو ہیں اس سورہ بقرہ کی روشنی میں۔ تو یہاں تک تذکرہ ہوا ایمان والوں کا، پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر شروع ہوا۔ کافروں کے لیے فرمایا کہ یہ اس حد درجہ جا چکے ہیں کہ ان کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہو چکا ہے۔ پھر منافقوں کی کچھ نشانیاں بیان ہوئیں کہ منافق کیا کرتے ہیں، جب ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہم تمہارے جیسے، ہم تو ایمان لانے والے، لیکن جب تنہا ہوتے ہیں تو قرآن نے اور مقامات پر بیان کیا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اپنی انگلیاں چبا لیتے اور تمہیں اللہ کا کوئی فضل پہنچے انہیں برداشت نہیں ہوتا۔ یہ منافقوں کی خصلت بیان کی۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات اللہ نے فرمائی کہ یہ سارے کے سارے لوگ مل جائیں، جمع ہو جائیں تو کافر مل کر بھی قرآن کی مثل کتاب نہیں لا سکتے، اس کی صورت جیسی صورت نہیں لا سکتے، اس کی آیت جیسی آیت نہیں لا سکتے۔ یہ دعویٰ قرآن کا آج بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے، جس کا آج تک جواب نہیں دیا جا سکا۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو اس میں خلیفۃ اللہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خلیفہ بنائے جانے کا تذکرہ، اور ابلیس کی دشمنی کا آغاز کہ جب کہا گیا اسجدوا لآدم، سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں ہے بلکہ جنوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس پھل کو کھا لینا، اس درخت کے نزدیک چلے جانا۔ اب یہاں ایک اہم بات ہے، قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجرہ، اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ اب وہ درخت کون سا تھا؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے اس کو متعین نہیں کیا۔ مقصد قرآن کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ ان سے جو انہیں کہا گیا تھا اس پر وہ پورا نہ اتر سکے۔ ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہیں جو کہا جائے تم اس پر پورے اترو۔ پھر اس کے بعد قرآن نے ہمیں بعض دوسری جگہوں پہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے ابا کے ساتھ اس نے کیا کیا، کہ وہ تمہارے اماں ابا کا دشمن ہے، جو تمہارے اماں ابا کا دشمن ہے وہ تمہارا دوست
نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اصول بنا لیں، دنیا کے اندر جو آپ کے ماں باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جنہوں نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ صحیح نہیں کیا ہوتا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی نہیں جی آپ کے ساتھ صحیح نہیں کیا تھا، میرے ساتھ بڑا صحیح ہے۔ جو آپ کے بڑوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ بھی اپنی وہی خصلت جو ہے اس کو دہرائے گا۔ قرآن کریم کی آیات سے ہم نے سبق سیکھنا ہے، مثالیں نکالنی ہیں۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اولاد یعقوب کا، کہ جنہیں اس زمانے میں بڑی فضیلتیں دی گئی۔ کہا گیا کہ دیکھو تو یاد کرو فرعون تم پر مسلط کر دیا گیا تھا، تم پر حاکم تھا، تم پر ظلم کیا کرتا تھا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رہنمائی میں تمہیں سارے معاملات سے نجات دی۔ تم نے ناشکری کی، تمہیں اللہ نے من و سلوہ دیا، اور پھر اس کے بعد تم نے ناشکری کیا کی؟ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اور بنی اسرائیل کا آپ یہ پڑھیں تو وہ قومیں جو انعامات کی قدر نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتی، اللہ کے الفاظ کو بدل دیتی ہیں۔ مثلا انہیں کہا گیا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور کیا کہتے ہوئے؟ نغفر لکم خطایاکم، تم کہو حطۃ نغفر لکم خطایاکم، تم کہو حطۃ، اے رب ہمیں بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری سزائیں بخش دیں گے، خطائیں معاف کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ حطۃ کو حنطۃ کہا، گندم چاہیے۔ فرمایا پھر انہوں نے جو ہمارا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، انہوں نے جو انہیں کہا گیا تھا انہوں نے وہ نہیں کیا، جو انہیں کہا گیا تھا انہوں نے اس میں رد و بدل کی۔ پھر کیا کیا؟ ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا۔ پھر اس کے بعد ان کی عہد شکنی کی داستان کہ ان سے وعدہ لیا گیا، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین سے حسن سلوک کرو گے، اچھی بات کہو گے، لیکن انہوں نے کسی بھی بات پر پورا نہ اتر سکے، ہر وعدے کو، ہر عہد کو انہوں نے توڑ دیا۔ پھر ایک اور واقعہ جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام رکھا گیا کہ قتل کسی نے کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس نے مقتول جو تھا اس کی ڈیڈ باڈی کسی اور کے دروازے پہ لا کے رکھ دی، پھینک دی اس کے سامنے، اور تاکہ نام یہ آئے کہ اس نے قتل کیا۔ اب اکٹھے ہو کے سارے اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے کہ جی اے اللہ کے نبی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم تو آئے ہیں قتل کا معاملہ لے کے کہ بھئی قتل اس نے کر دیا، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں والے معاملات میں شامل کر لوں اپنے آپ کو۔ اب وہ سوال پر سوال، کبھی سوال کرتے ہیں یبین لنا ما ہی، کبھی کہتے ہیں ما لونھا، کبھی کہتے ہیں ما ہی، وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کے معاملات کیسے ہوں۔ وہ ان پر پابندیاں لگتی چلی گئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر وہ کوئی بھی گائے لے آتے تو معاملہ حل ہو جانا تھا، لیکن جب وہ سوال کرتے چلے گئے تو پھر ان پر پابندیاں لگتی چلی گئیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ میں جب تمہیں کچھ کہوں نا کرنے کو تو اسے کیا کرو، سوال نہ کیا کرو، سوال جو کہا جائے وہ کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ سوال کرنے کی وجہ سے کسی پر پابندی لگ جائے۔ کتنی بڑی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت کا معاملہ۔ پھر اس کے بعد جبریل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ کہ یہ جب سنا کہ آپ کے پاس اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وحی کون لے کے آتا ہے؟ فرمایا جبریل۔ کہا جبریل لے کے آتا ہے، یہ تو ہمارا دشمن ہے، جیسے دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ استاد اپنی جگہ پر کسی کو نائب مقرر کر دیتا کہ بھئی میں جا رہا ہوں، تم نے کیا کرنا ہے، ان کی نگرانی کرنی ہے۔ اب وہ بجائے غلطی کرنے والے اپنی اصلاح کرنے کے وہ نگران کو گھورتے ہیں، اس نے کیوں کیا ایسا،
تو بالکل اسی طرح جبریل علیہ السلام تو پیغام لانے والے، تو وہ جبریل کا ہی دشمن ہو گئے، کہنے لگے ہم تو اس کو نہیں اچھا سمجھتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب انہیں بتا دیجئے من کان عدو لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دشمن، جو جبریل کا دشمن ہو، ملائکہ کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس سے اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہودیوں کا اصل جو معاملہ ہے اسے ظاہر کیا گیا کہ اے ایمان والو، اصل معاملہ ان کا یہ ہے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے۔ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ حسد ہے۔ وہ حسد کیا ہے؟ وہ حسد یہ ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے معاملہ چلا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام میں سارے انبیاء تشریف لاتے رہے، اسماعیل علیہ السلام میں کوئی نہ آیا، ان کی اولاد میں کوئی نہ آیا۔ اب یہودیوں کو یہ تو پتہ تھا، قرآن نے یہاں پہلے پارے میں یہ بھی ذکر کیا کہ محبوب یہ آپ کے بارے میں انجان نہیں ہے، انہیں اتنا پکا پتہ ہے۔ آپ تفاسیر اٹھائیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ اہل کتاب دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان المکان الذی نجد نعتہ فی التوراۃ، اے اللہ وہ نبی جو آخر زمانے میں آئے گا اس کے صدقے ہمیں کافروں پر فتح دے دے، وہ نبی جس کی صفات، جس کی نعت ہم تورات میں پڑھتے ہیں اس کا صدقہ۔ اب جب نبی کے آنے سے پہلے نبی کا صدقہ دے کے، واسطہ دے کے دعائیں مانگنا جائز تھا، اب تو رسول اللہ دنیا میں موجود ہیں، اب تو موجود ہیں۔ قرآن ہمارا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، محبوب یہ آپ کا نام لے کے دعائیں مانگا کرتے تھے کافروں کے خلاف کہ اللہ اس آنے والے نبی کے صدقے سے۔ یہاں ان لوگوں نے پتہ اس میں کیا ٹانکا لگایا، وہ جی یہ دعائیں مانگتے تھے یا اللہ اس نبی کو جلدی بھیج تاکہ اس کے ساتھ مل کے ہم جہاد کریں۔ یعنی ہر بات میں کوئی نہ کوئی ٹانکا لگانے کی کوشش کی جاتی۔ دعا کے الفاظ تو سادہ سے، اے اللہ ہماری مدد کر اس نبی کے وسیلے سے جو آخر زمانے میں آئے گا۔ اس میں یہ تو کہیں بھی نہیں کہ یا اللہ وہ نبی کو جلدی بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کے جہاد کریں۔ وہ تو جہاد، وہ اس وقت جنگ میں یہ دعا مانگ رہے تھے۔ تو بہرحال اپنے معاملے کو سیدھا کرنے کے لیے پھر بہت ساری چیزوں کو خراب بھی کیا جاتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے تو وہ آئے اسماعیل علیہ السلام سے۔ اب ان کو دکھ یہ ہے کہ اب تک نبوت کا سلسلہ تھا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، اب چلا گیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، ہماری تو حکومت چھن گئی، تاج و تخت چلا گیا ہمارا۔ جس طرح عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، ہم سورۃ توبہ میں بھی یہ پڑھیں گے، وہ بعض مقامات پر اس نے بڑے بڑے جملے کسے، بڑے بڑے سخت جملے رسول اللہ علیہ السلام سے کہے، تو صحابہ کے عرض کرتے یا رسول اللہ اس کو چھوڑ دیں، اس کی کیا بات ہے، اس کی تاج پوشی ہونے لگی تھی، یہ بڑا عابد زاہد تھا، اس کی تاج پوشی ہونے لگی کہ بھئی اس کو اپنا قائد بنا لیں۔ اس دن آپ آ گئے، لوگوں نے کہا، کیونکہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضور علیہ السلام کی بڑی باتیں بیان کیا کرتا تھا، تو لوگوں نے کہا ہمیں بڑا نیک آدمی اس کو سربراہ بنا لے۔ تو جس دن اس کی تاج پوشی ہونی تھی اسی دن رسول اللہ علیہ السلام مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ اب اسے یہ لگا کہ لو جی میری تو سرداری چلی گئی۔ یہی حسد جو تھا بنی اسرائیل میں تھا۔ قرآن فرما رہا حسدن، ان کے دلوں میں حسد ہے، اور یہ اس حسد کی وجہ سے یہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو حسد کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی لیے فرمایا تھا یہ ایمان کا صفایا کر دینے والی بیماری ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر سورہ اس پہلے پارے کے آخر میں پھر مختصر سا تذکرہ ہے بیت اللہ کی تعمیر کا۔ یہ ویسے تو 13ویں پارے میں بھی ہے، لیکن یہاں بھی مختصر سا تذکرہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مکمل کر لیا تو پھر ایک دعا مانگی۔ ایک دعا کیا مانگی؟ اے اللہ اس کو ہم نے تیرا گھر بنا دیا، اب گھر کو آباد کرنے والا بھیج دے، اب گھر کو آباد کرنے والا بھیج دے۔ اور ایک اور دعا مانگی کہ اے اللہ ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما، ان کو پھلوں سے روزی عطا فرمائے۔ اس لیے آج آپ دیکھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔
وہاں ہر دنیا کا ہر قسم کا پھل ملتا ہے، ہر قسم کا پھل وہاں پر ملتا ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہ دعائے ابراہیم ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکت نازل فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود